لیے چلیں گے آپ کو براہ راست. یہاں وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پر آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں, کچھ کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آج جس طرح میں نے صبح لکھا تھا, ایک بہت ہی سیریس تھریٹ وزیر اعظم کی زندگی کا رپورٹ ہوا, جو ایجنسیز نے, وفاقی ایجنسیز نے رپورٹ کیا, جس کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. وزیر اعظم ایک یقین والے آدمی ہیں اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بعد ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے, اور وہ ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. اس کے بعد میں یہ آج شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, میں ایک بات واضح کر دوں کہ بہت لوگوں کے خواب چکنا چور ہونے ہیں, لیکن جس طرح سے شہباز شریف کا وزیر اعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی ہونا ہے, بڑے کم لوگوں کے ہونے. یہ جو گھر بیٹھی وزیر اعظم بن گئے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ ایک عدالت سے ضمانت پہ بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں وزیر اعظم کا امیدوار بن گیا ہوں. مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لاء منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے, تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی وہ ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے, اور FIA جو ہے ان کے خلاف دونوں. آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے, والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں, بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار, اور دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ ملک ہے یا ایک تماشا ہی بنا دیا آپ نے؟ تو بہرحال انشاءاللہ وہ ہم صبح ہی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ فوری طور کے اوپر ضمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگز جو ہے وہ شروع کرے, دونوں پہ, شہباز شریف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی. اور جس طریقے کی آج انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی معیشت کے اوپر, تو خیر ہم ابھی بات جو ہے وہ کر لیں گے, لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی 48 گھنٹے ہیں. 48 گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ہیں, ان بہت سارے منٹس جو ہیں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. اس منصوبے کا پتہ چلا جس کے بنا پر وزیر اعظم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, لیکن ان کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے. شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہوگا, شیروانیاں وہیں رہ جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے, کسی طور کے اوپر یہ ملک, یہ اس ملک کے عوام یہ الاؤ نہیں کریں گے, اس چیز کو بالکل وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کسی باہر کے ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے, چند $100 ملین یہاں پہ خرچ ہوں اور حکومت بدل دی جائے. کل رات کو جو رپورٹ ہوا, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو منحرف اراکین ہیں کس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اس کا بھی نوٹ لیا گیا ہے, اور ان منحرف اراکین کے خلاف بھی اب جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی. جو قانونی ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے, قانونی ٹیم نے بھی اپنی جو اس کے اوپر حکمت عملی ہے وہ طے کر لی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہم کل تک سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر پائیں گے, اور اس کے مطابق جو آرٹیکل 184 کی پروسیڈنگز ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک ایسی نو کانفیڈنس موو جس کو باہر بیٹھ کے ڈرافٹ کیا گیا ہو, اس کو پاکستان بھیجا گیا ہو, اور راتوں رات جب وہ موو آئے اور کہا جائے کہ یہ موو کے اوپر ہمارے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اچانک 22 لوگ ہمارا جو ہے ان کا ضمیر جاگ جائے. یعنی ایسے لوگوں کا بھی ضمیر جاگ گیا جن کا ضمیر کے ہجے بھی جن کو نہیں آتے. اور ایسی جو ہمارے, اور پھر جو بات ہوئی, ہم نے کہا جو اتحادی ہیں وہ آئیں اور شہادت دیکھیں کہ اس بین الاقوامی کانسپریسی کی کیا ہے. انہوں نے انکار کر دیا, وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لائے. اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں. ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں, وہ نہیں آئے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کیوں نہیں آئے. اس کا ایک ہی کنکلوژن ہے, ایک ہی تجزیہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے, اور اس اپوزیشن کے سرکردہ لوگ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں جو یہاں پہ نہیں آئے. اس کے بعد آپ نے رات کو دیکھا خواجہ آصف, 3 جو غلام ہیں, غلامان شریفیہ خاندان 3 کھڑے ہوئے,
خاقان عباسی، احسن اقبال اور خواجہ آصف. یعنی خواجہ آصف دیکھیں اتنا ماشاءاللہ ضمیر والے آدمی ہیں کہ پاکستان کا فورن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر ہے اور دبئی میں کمپنی سے تنخواہیں لے رہا ہے. اس طرح کے ماشاءاللہ باضمیر لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمیں ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں، اگر وہ ڈرپ نکال لے گا تو کیا ہوگا. خواجہ صاحب اس سے بہتر ہے آپ وہ ڈرپ نکل جائے. جس قدر بغیرتی کی زندگی آپ نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو دی ہے، اس طرح کی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے عوام ایک غیرت مند قوم کے لوگ ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ باہر سے آپ جیسے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے. اور جس طرح کے وزیر خارجہ، وزرائے خارجہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے. آپ دیکھیے زرداری صاحب کے دور میں یہ جو ہنا ربانی ہر رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ٹی وی پہ وہ ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا ڈرون حملے کیا ہو رہے ہیں یا کہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ سے تو پوچھنا تھا کوئی؟ آپ کے تو صرف برکن بیگ مشہور تھے آپ کی خارجہ پالیسی کے ماشاءاللہ. سوائے اس کے کہ آپ برکن بیگ جو کہ 15-20-25 لاکھ بیگ ہے وہ لے کے کبھی ادھر گھوم جاتی تھی کبھی ادھر گھوم. وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں دیگر کیبنٹ ممبرز کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان میں بے ضمیر لوگوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ان مظاہروں میں حصہ لیا. آپ ہمارے ہیرو ہیں. جو لوگ اس وقت ان بے ضمیر لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں میں ان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پاکستان کی قیادت عمران خان جیسے غیرت مند لیڈر کے پاس رہے گی. ہم کبھی پاکستان کو جھکنے نہیں دیں گے، پاکستانی قوم کو بکنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ملک آگے چل سکتا ہے. یہ گر کے ڈرپوں کے سہارے ملک آگے نہیں چل سکتا. حماد اظہر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ملک میں ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. کٹ پتلی جو ہے وہ حکومت یعنی کہ فورن پپٹس کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ نہ تو عوامی سپورٹ رکھتے ہیں، نہ ہی عمران خان جیسا عقیدہ، نہ ہی عمران خان جیسا جذبہ رکھتے ہیں وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اور ایک باوقار پاکستان جو ہے اس کی قیادت کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. یہ جو فورن نامینیٹڈ لوگ ہیں یعنی بین الاقوامی طور پہ جن کو تعین جن کا کیا گیا ہے کہ ان کے حوالے حکومت کرنے کی کوشش کی جانی ہے، تو میں اپنی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور ان کے یہ ادنا سپاہی انشاءاللہ تعالی کسی بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں کسی کٹ پتلی حکومت کو، بین الاقوامی فورن پپٹس کو یہاں پہ حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے. نمبر 2، آج قائد حزب اختلاف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑا فضائل بیان کیے اپنی دور حکومت کے اور اپنے تجربے کے. تو میں ذرا لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر دوسرے سال بھی پاکستان میں 5.5% کا گروتھ ریٹ چل رہا ہے معیشت کا، تو یہ ایسا ہمیشہ نہیں تھا. جو ہمیں مسلم لیگ نون سے حکومت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ حکومت، دیوالیہ شدہ حکومت تھی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز جن کو ڈاؤن گریڈ کر چکی تھیں، اور بڑے سخت فیصلے کرنے کے بعد آج الحمدللہ ان سب نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہے. اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کے دور سے وہ زیادہ ہیں. ریکارڈ قرضوں کی واپسی ہوئی ہے. جو گردشی قرضے ان کے دور میں 450-500 ارب سے بڑھ رہے تھے، اس سال وہ صرف 130 ارب کی رفتار سے پچھلے سال بڑھے، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 300 ارب کی ان میں کمی آئے گی. فیٹف کی تلوار جو انہوں نے ہمارے سر پہ لٹکائی مسلم لیگ نون نے، اس کو ہماری حکومت نے چیلنج قبول کیا اور آ کے آج 34 میں سے 32 اس کے نکات جو ہیں وہ مکمل ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم یہ ہمارا فارمل پروسیجر شروع ہو جائے گا. مجھے پورا یقین ہے گرے لسٹ سے نکلنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا، انہی کے دوروں میں جو یہ IPPs کے سودے ہوئے وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کیے. ہم نے سب سے سستا RLNG کا سودا قطر کے ساتھ کیا. ان کے دور میں جو سودے ہوئے، آج میں ذرا آپ کو ان کی بھی اصلیت بتاتا ہوں
کہ ان کے دور میں جو سودے ہوئے 2 ٹریڈنگ کمپنیز کے ساتھ، گنور کے ساتھ اور ایک اور کمپنی کے ساتھ، تو ہم 3-4 سال وہ مہنگے سودے لیتے رہے، حالانکہ اگر ہم مارکیٹ سے جا کے وہ سودے اٹھاتے ہمیں سستے ملتے، لیکن کیونکہ سودے ہوئے تھے ہمیں لینا پڑے. اور اب جب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر ہوئی ہے اور اب ان سودوں کا کوئی ہمیں فائدہ پہنچنا تھا، وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. 8-9 انہوں نے پہلے ڈیفالٹ کیے سردیوں میں، اور اب انہوں نے کہا باقی جتنا بھی ہمارے معاہدے کی مدت ہے ہم نے وہ گیس نہیں دینی. یہ حقیقت ہے ان کے LNG کے سودوں کی. ان کے لگائے گئے امپورٹڈ پلانٹس، امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے پلانٹس، جن کا آج کل ایندھن دنیا میں نایاب ہوا ہے، مہنگا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے 183 ارب سے 2013 میں آج 850 ارب کی گردشی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ ملک متحمل نہیں ہے، نہ اس ملک کی معیشت متحمل ہے، نہ اس ملک کی انرجی متحمل ہے کہ وہ ایک اور وار اور ایک اور عرصہ ان لوگوں کا برداشت کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے اس معیشت کو سنبھالا دیا، اس کو ہائی گروتھ ریٹ پہ لے کے گئے، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے جس طرح ہمیں اپ گریڈ کیا، جس طرح ورلڈ بینک نے اور باقی تمام اداروں نے ہماری تعریف کی، جس طرح کووڈ کے اندر ہماری پرفارمنس رہی، جس طرح ریکوڈک کا مسئلہ ہم نے حل کیا، جس طرح IPPs کو ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، جس طرح سب سے سستا RLNG کا سودا پاکستان کا ہم نے کیا، جس طرح کارکے کے فائن کو ہم نے ویو کرایا، ریکوڈک کے اربوں ڈالر 10 ارب ڈالر کے فائن کو ہم نے ویو کرایا، فیٹف کے مسائل سے ہم نے ڈیل کیا، اور جس طرح ان تمام مشکلات کے باوجود، کرونا جیسی وبا کے باوجود، ہم الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے ثابت قدم رہے اور چلتے رہے. اور اب جو لیبر فورس سروے آیا ہے، جس میں جس طرح فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ 14 لاکھ 15 لاکھ نوکریاں یہ سال کی پیدا کرتے تھے، ہمارے دور میں 18 لاکھ سال کی پیدا ہوئیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 55 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور یہ درج ہے، یہ ڈیٹا موجود ہے. تو یہ تمام ان کی جو سازشیں ہیں، جو ایک معیشت پہ بھی حملہ تھا اور پاکستان کی سالمیت پہ بھی حملہ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنایا جائے گا. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، یہ بین الاقوامی پپٹس کو انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بین الاقوامی فورسز کی طرف سے کٹ پتلیوں کو. ہمیشہ وہ رجیم جو ہے، وہ یہ جو تجربہ ہے، ہمیشہ یہ فیل ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ تو ان کی عوام میں حمایت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ ہی ان کا کوئی پلان ہوتا ہے. تو یہ بھی جو تجربہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوئے گا. ایک سیکنڈ میں بات کر لوں. اچھا جی، آج آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں بچوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. چھوٹی سی خواہش تھی چھوٹے سے سیاسی آدمی کی، پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگے ہوئے تھے، ہرے رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا میز کے اوپر، اور کوشش کی جا رہی تھی ایک بندے کو پینٹ کوٹ پہنا کے ٹائی لگا کے وزیر اعظم بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. جیسا کہ حماد صاحب نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کوشش نہیں ہو رہی، یہ کوشش ایران میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے جو ریپرکشن سے وہ پھر آپ کو نظر آئے کب تک آئے. پاکستان جو ہے وہ غیرت مند لوگوں کا ملک ہے، پاکستان کی قوم غیرت مند قوم ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرتی ہے، لیکن اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے، اس کا یہ جو خواب تھا آج جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں، یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ ووٹوں کی خرید و فروخت بیرونی پیسے سے، بیرونی سازش سے انہوں نے کسی طریقے سے کامیاب ہونے کی کوشش بھی کی، تے اسی انہوں پانی دے پیو کے ماراں گے، اور ان کی اگلی نسلیں کہیں گی کہ کبھی کسی باہر کے پیسے کے اوپر اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے. اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ ایک پاکستانی ان غداروں سے بدلہ لے گا. جیسے فواد صاحب نے کہا وہ اگلے وزیر قانون بھی ہیں، تو اب وہ ملا جلا کام بھی نہیں چلنا آپ کا عدالتوں میں بھی. تو اب آپ تگڑے ہو جائیں. اب یا تو کل پرسوں آپ اگر بنے نا، تو ہم نے پھر نائب وزیر اعظم ضرور گزارش کرنی ہے کہ مقصود چپڑاسی کو بنائیں، کیونکہ جتنی انہوں نے آپ کے لیے کاوش کی ہے، اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو نائب وزیر اعظم ضرور اس ملک کا مقصود چپڑاسی ہونا چاہیے. تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے دن برے ضرور ہیں
पर एडे भी भैड़े नहीं कि तुहाडी वर्गियां चवलां आके हुण वज़ीर आज़म बनन, इसलिए आपका एहतसाब होगा। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में मुलव्विस है, क्या हुकूमत इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करने का तकाजा रखती है आर्टिकल 6 से? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके ऊपर डिटेल जो हमारी हिकमत अमली है वो तैयार हो गई है और इंशाल्लाह ताला कल मुझे उम्मीद है कि हम इसको मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर ले जाएंगे। माधव साहब ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये और बिजली में 5 रुपये मजीद कम करने जा रहे हैं, क्या ऐसी प्लान? नहीं, जो इस वक्त कीमतें हैं वो इंशाल्लाह ताला जो जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगले 3-4 महीने बरकरार रहेंगी, वो बरकरार रहेंगी। स्पीकर का रोल कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतवार वाले दिन, कोई चमत्कार स्पीकरशिप दिखाएगी? नहीं, देखिए स्पीकर का एक आइनी रोल है, अभी तक उन्होंने हमें एक आइन की, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, देखिए हम एक मिडिल क्लास की पार्टी है और हम लोग कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम आइन के मुताबिक चलेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई आइन से बाहर जब ड्रोन हमले हुआ करते थे, अभी आप कह रहे हैं हुकूमत को पता ही मैं नहीं तो था। यार 4 महीने तक सर पंजाब के सीएम वाला मामला हल हो जाएगा, आप समझते हैं? हाल हो गया, कल इंशाल्लाह परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर हूँ। चौधरी साहब, एक क्वेश्चन ले लें कि अपोजिशन की तरफ से इतवार की मोहलत दी गई है आपको। एहसन इकबाल ने कहा है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग्स, कोई फंड्स, हर चीज़ एहसन इकबाल साहब को कहें हम ट्रांसफरें, पोस्टिंगें, फंडिंग वाली ये गवर्नमेंट सियासत ही हम नहीं नहीं करते। करते। ये माशाल्लाह उन्हीं को ही मुबारक हो और वो अभी दोबारा आना भी इसीलिए चाह रहे हैं। ये सारा मसला ही जो है ना पाकिस्तान का ये है कि ये जो चोरों का ग्रुप है, इनकी सोच ही सिर्फ ट्रांसफरें, तबादले, फंड, इससे आगे नहीं निकलते, पता नहीं कब बड़े होंगे।